سلام اور آداب آپ سب کو وحدت انسانیت میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتے ہیں موجودہ صورتحال جو تحریک لبیک اور حکومت پاکستان کے درمیان جو صورتحال بنی ہوئی ہے، اس حوالے سے سرکار کا جو موقف ہے، اس کی جو منافقت ہے، اس کی جو پینترے بدلنے کی جو عادت ہے، یو ٹرنس کی جو عادت ہے، اور پھر جس انداز سے ایک تنظیم ایک تحریک کے ساتھ جو رویہ اپنایا جا رہا ہے، اس حوالے سے سرکاری جو بڑے منہ والے ترجمان اور بقول مفتی منیب منہ میں جن کے بواسیر ہے، وہ جس انداز سے گز لمبی زبانوں کے ساتھ یک طرفہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اور اس وجہ سے لوگوں میں جو ایک کنفیوژن ہے، لوگوں میں ایک خوف و ہراس ہے، اور صحیح معلومات نہ پہنچنے کی وجہ سے پورے پاکستان کے اندر ایک عجیب سی صورتحال ہے۔ اور اس پورے 70 سال کے تجربے کو سامنے رکھتے ہوئے جو عام لوگ ہیں ہمارے جیسے، وہ اب ریاستی یا سرکاری جو بیانیہ ہے اس کے اوپر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور میڈیا جس کا بڑا یہ تھا کہ بھائی ہم نے جنگ لڑ کے اور ہم نے بزور طاقت جو ہے اس آزادی کو ہم نے حاصل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے، یہ بڑے نعرے لگاتے تھے ہمارے کچھ صحافی حضرات۔ تو اس پورے جو گزشتہ 3 سال کا جو عرصہ گزرا، اس میں اس کو بھی بری طرح بے نقاب کر دیا گیا، اور یہ پتہ چل گیا کہ آپ کی یہ بدماشی اور آپ کی یہ جو آستینیں چڑھانے کی جو عادت ہے، یہ صرف زرداری جیسے کمزور لوگوں کی حکومت میں یا میاں نواز شریف کی حکومت میں کچھ حد تک یہ چیزیں چل سکتی تھی، لیکن جب کوئی شخص ڈکٹیٹر شپ اور آمرانہ ذہنیت کے ساتھ آپ کے ساتھ جب ڈیل کرنے لگے تو پھر آپ سب کی ہوائیاں خشک ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، پھر آپ کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ جس انداز سے آپ کو مثبت رپورٹنگ کے لیے 6 مہینے کہا گیا اور آپ نے 3 سال اس کو گھسیٹا، اور ابھی بھی آپ کی طرف سے کوئی آواز نہیں نکل رہی، تو یہ ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یک طرفہ رپورٹنگ، اور ویسے 2 طرفہ ہو تب بھی لوگوں کو اتنا اب بھروسہ نہیں رہا جو الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے اوپر، خاص طور سے پاکستان کے اندر سے جو چینلز یہاں پر موجود ہے، تو اس وجہ سے بہت غلط فہمیاں ہیں۔ دیکھیں، تحریک لبیک کی جو ابتدا جس وجہ سے ہوئی، جہاں سے ہوئی اور جس بنیاد پہ ہوئی، ٹھیک ہے، وہ ایک وقتی ایک مسئلہ تھا جس کو اس انداز سے اچھالا گیا، جس کی وجہ سے باقاعدہ اس کے اوپر ایک تحریک اٹھ گئی، ٹھیک ہے، یعنی ممتاز قادری کی جو پھانسی کی سزا تھی اس پر عمل درآمد کے بعد، اور پھر جب یہ تحریک بنی اور اس کے بعد سے جب تک یہ اس کی رجسٹریشن ہوئی اور اس کے بعد اس نے الیکشن میں حصہ لینا شروع کیا، اس پورے عرصے کے اندر ہمارے مخصوص جو شیطانی ادارے ہیں، یعنی جو کارخانے ہیں جو ہمارے یہاں پر، جس کو ہم کہتے ہیں کہ جہاں پر سیاسی مہروں کو تیار کیا جاتا ہے، اپنے مرضی کے سیاسی نتائج حاصل کرنے کی کوششیں کی جاتی ہے، تو اس قسم کی جو فیکٹری ہمارے ہاں 70 سال سے موجود ہے، اس کے اوپر اور کچھ ریاستی اداروں پر، کچھ پس پردہ شخصیات کے اوپر یہ الزامات لگنے شروع ہوئے کہ اس تحریک کے پیچھے ان کا ہاتھ ہے۔ اس کی تخلیق میں ان کا ہاتھ ہو یا نہ ہو، لیکن جس انداز سے اس تحریک کو بعد میں اٹھایا گیا، اس حوالے سے بھی لوگوں کے یہ اعتراضات ہیں، یا لوگ یہ کہتے ہیں نجی محفلوں میں، اخباروں میں یہ باتیں بین السطور یہ چیزیں آتی ہے، صحافی حضرات بین السطور اس کا تذکرہ کرتے ہیں، اور جس انداز سے ان کو سہولت فراہم کی گئی، تو ہمارے ہاں یہ ان پہ الزام رہا ہے کہ ان کے پیچھے بھی ہے، خاص طور پر میاں نواز شریف کے دور میں جس انداز سے ان کے ساتھ ہوا، اور پھر اس میں جو معاہدے ہوئے اس کے اندر فیض حمید صاحب جو ابھی موجودہ DIG ہے، DGIS جو ہے، ان کا نام بھی آتا ہے اور انہوں نے اس پہ دستخط بھی کیا ہوا ہے۔ خیر، تو یہ ایک تو الزام ہے، ٹھیک ہے، اور چونکہ پاکستان کی تاریخ اس قسم کی چیزوں سے بھری پڑی ہے تو لوگ اس پہ اعتبار بھی کر لیتے ہیں، اگرچہ اس کے کوئی بین اور واضح شہادتیں موجود نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود جو ہے لوگوں کے اندر یہ تصور پایا جاتا ہے کہ اس طرح کی تحریکیں جن کو کسی کا ووٹ بینک توڑنے کے لیے سامنے لایا جائے تو کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے، اور اس وقت حالات بھی ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں پر ناخوشگوار تعلقات چل رہے ہوتے ہیں۔ تو پنجاب میں خاص طور پر اس تحریک نے نون لیگ کے ووٹ بینک پہ بہت اثر ڈالا، اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا،
ٹھیک ہے، تو جس انداز سے اس کی ابتدا ہوئی اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، اور اس کے اوپر ہر شخص اپنے ورلڈ ویو کے حساب سے اس کے اوپر اپنی آرا رکھتا ہے، اور ہر شخص کو اس کی اجازت ہونی چاہیے۔ پھر اس کا اداروں پہ ایک الزام کہ اس طرح کی چیزوں کے پیچھے ادارے ہوتے ہیں، وہ بھی ایک دونوں آرا موجود ہے، کچھ لوگ اس کو انکار کرتے ہیں، کچھ لوگ اس کا اقرار کرتے ہیں، کچھ لوگ اس کو ثابت کرتے ہیں۔ اور پھر یہ گزشتہ رات ابھی جو کل گزری ہے اس میں سنا ہے کہ دوبارہ ایک بریفنگ دی گئی میڈیا مالکان کو اور صحافیوں کو اور سیٹ جو میڈیا کو چلانے والے ان کو بٹھا کے، اور 10 منٹ کی بریفنگ ہوئی، اور کہتے 10 منٹ اس کا سوال و جواب۔ اس کے اندر جو فیض حمید صاحب کی طرف جو باتیں منسوب کر کے ہمارے کچھ چینلز پہ یوٹیوبرز خاص طور پر اور جو چیزیں سامنے آئی، اس کے اندر یہ ہے کہ بتایا یہ گیا کہ بھئی یہ جو موجودہ تحریک ہے نا، یہ جو ہے عرب بہار کی طرح ہے، ٹھیک ہے۔ اب مزے کی بات یہ کہ جو عرب بہار ہے وہاں پر جن جن ملکوں میں یہ ہوا، مطلب اس میں دو باتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ آگے کہہ رہے کہ جس طرح اس طرح کی تحریکوں کے پیچھے باہر کا ہاتھ تھا امریکہ کا یا باقی دنیا کا، ایک اس مفہوم میں آپ نے تشبیہ دی۔ دوسرا یہ ہے کہ ان ممالک کے عوام کو اگر بیرونی ہاتھ نے ان کی مدد کی، لیکن اندرونی طور پر بھی زمین اس کے لیے تیار تھی نا، یعنی 30 سال سے 40 سال سے ڈکٹیٹرز بیٹھے ہوئے ہیں، نہ وہاں پر انتخابات ہے، نہ ادارے ہیں، نہ کوئی آئین، نہ کوئی حکومت، وہاں پر فرد واحد کی حکومتیں ہیں، ڈکٹیٹرشپس ہے، جس جگہ اس طرح کی تحریکیں چلی۔ تو اب کس مفہوم میں آپ نے تشبیہ دی ہمیں نہیں معلوم، لیکن اس سے پہلے اگر ہم فواد چودھری بڑے منہ والا ان کے بیانات کو دیکھے کہ بھئی ان کے پیچھے انڈیا تک کو انہوں نے اس میں شامل کر دیا، بیرونی فنڈنگ کا الزام، وہ جو دوسرا پی ٹی آئی کا جو معاشی ارسطو جس کو بیچارے کو بنایا تھا اسد عمر، ٹھیک ہے نا، تو ان سب کے بیانات کو دیکھتے ہوئے یہی لگتا ہے کہ ان کو بیرونی امداد حاصل۔ اچھا، یہ ایسی بات ہے جو میرا خیال سے پاکستان کا کوئی شہری سے بھروسہ یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پھر اگر یہ عرب بہار کی طرح ہے تو پھر اصل جو اس طرح کی تحریکیں اٹھنی چاہیے وہ تو ان لوگوں کے خلاف ہونی چاہیے نا جو آئین قانون سے ماورا سمجھے جاتے ہیں، تاکہ یہ بتایا جائے کہ بھئی ہم اس ملک کو اس طرح سے نہیں چلنے دیں گے، یہاں پر کوئی آئین ہے، کوئی قانون ہے، ادارے ہیں، تو اس کے حساب سے ہونے چاہیے۔ خیر، تو ایک تو یہ بات سامنے، پھر اسی میں دوسری بات جن لوگوں نے اس بات کو باہر پیش کیا کہ اس میں دوسری بات یہ بتائی گئی کہ یہ پاکستان کی ریاست کے ساتھ ٹکراؤ کی ایک تحریک ہے، تو یہ بھی بات بالکل ناقابل فہم ہے۔ یعنی یہ طبقہ جن کو آپ لوگ تحریک لبیک والے کہتے ہیں، یہ جو مذہبی ہمارے ہاں کا طبقہ ہے، یہ لوگ کبھی بھی اس طرح سے ان لوگوں نے ایک سویلین بالادستی عوام کی حق حکمرانی کے لیے کوئی تحریکیں نہیں چلائی ہوئی، نہ اس کے لیے انہوں نے کوئی جدوجہد کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے ایک مخصوص مذہبی نعرے ہیں جس کے اوپر یہ لوگ کام کرتے ہیں۔ تو یہ بات بھی سمجھ سے بالاتر ہے کہ یہ کہنا کہ یہ ریاست کے خلاف ان کا ہے، تو کیا 2014 سے جب سے یہ لوگ چل رہے، 17 میں، 18 میں، 19 میں، ٹھیک ہے، جب بھی یہ لوگ اٹھے، ان کو مدد کی گئی، ان کے لیے سہولت کاری کی گئی، تو کیا اس وقت یہ اسٹیٹ کے خلاف تھے یا اس حکومت کے خلاف؟ ٹھیک ہے، تو ابھی یہ کہنا کہ یہ اسٹیٹ کے خلاف ہے، تو یہ بات بھی ایک محض لوگوں میں ایک کنفیوژن پھیلانے والی بات لگتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور بات یہ کہی گئی کہ یہ دیوبندی بریلوی تصادم کی ایک کوشش ہے۔ ارے بھائی، یہ کیسے؟ یعنی کہاں پر ان لوگوں نے دیوبندیوں کے خلاف کوئی بات کی یا کسی اور مسلک کے خلاف، یا انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم ان کے خلاف کھڑے ہیں، یا ان کے نعروں میں کوئی ایسی، تو کچھ بھی ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3-4 چیزیں ہمیں بتائی گئی کہ رات کو یہ بریفنگ دی گئی، اس میں یہ بات کی گئی۔ اچھا، تحریک لبیک کے اوپر یہ 3-4 باتیں جو سامنے آئی وہ کہی گئی۔ ایک اور ان پہ ایک الزام جو ہمارے لبرل حلقہ خاص طور پر لگاتا ہے، اور ان کو بالکل لگانا بھی چاہیے، کیونکہ ان کا جو ورلڈ ویو ہے، ان کے جو تصورات ہے، ان کا جو سوچنے کا انداز ہے، یا جن بنیادوں پر وہ اپنے سیاسی اور مذہبی تصورات کو پیش کرتے، اس کے حساب سے بالکل بات ٹھیک ہے کہ بھئی مذہب کا کاٹ تو اب جو دوسرا طبقہ ہے، یعنی خود حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ کہ یہ مذہب کا کارڈ اور ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے، تو بھائی پہلی بات تو یہ کہ آپ کا جو آئین ہے وہ خود اس کے اندر مذہب کا کارڈ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کے ملک میں ہمیشہ مذہب کے نام پر ووٹ لیا گیا، مذہب کے نام پر عوام کے جذبات سے کھیلا گیا، اور اس کی سب سے بدترین اور سب سے جو ہمارے پاس موجودہ تازہ ترین جو اس کی جو مثال ہے وہ خود عمران خان صاحب اور اس کی جو موجودہ حکومت ہے وہ ہے۔ انہوں نے دیکھیں نا، آپ کیا کس نعرے کے ساتھ آپ نے لوگوں کو بیوقوف بنایا تھا کہ ملک کی جو معاشی زبو حالی ہے اس کی بنیادی وجہ کرپشن ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے اس نیریٹو کو، اور اس میں بھی ٹھیک ہے کرپشن ایک بیماری ہے، مسئلہ ہے، لیکن اس میں جس طرح آپ نے ٹارگٹ کیا
کہ سیاستدانوں کو اور سیاستدانوں میں سے بھی کچھ پارٹیوں کے سربراہان کو، ٹھیک ہے، ANP کے سربراہ کو اور ان کے صف اول کے لیڈروں کو، پیپلز پارٹی، پھر نون لیگ جو کہ پہلے خود اسی کارڈ کو کھیلتی تھی، تو اس طرح سے مخصوص، اور یہ بتایا کہ یہ 2 سے 3 لوگ ہیں جنہوں نے سارا لوٹ لیا اور اب ہم 200 ارب ڈالر لائے گا، منہ پہ مارے گا اور آدھا آپ پہ لگائے گا. یہ آپ نے نعرہ دیا کہ ہم ان سب کو سزائیں دلائیں گے، ان سب کو یہ کر دیں گے. ٹھیک ہے، لوگوں نے کہا چلو ہو سکتا ہے یہی معاشی زبوحالی کی بنیادی وجہ یہی ہو، اور یہ لوگ آئیں گے تو دودھ اور شہد کی نہریں بہیں گی. لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ 3 سال کے اندر آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ اصل مسئلہ یہ تھا نہیں. ٹھیک ہے، اب آپ نے اس گزشتہ 1 سال کے اندر آپ دیکھیں کہ، اور خاص طور پر پھر اس ربیع الاول میں جس طرح سے ریاست مدینہ کا کارڈ لیا گیا، تو یہ سراسر مذہب کارڈ کا استعمال ہے. تو آپ خود ایک غیر اس مذہبی سیاسی پارٹی ہو کے، خالص سیاسی پارٹی ہو کے، اگر آپ مذہب کا کارڈ استعمال کرتے ہیں تو وہ پارٹی جس کی پہچان ہی مذہبی پارٹی کی ہے، تو وہ کیوں مذہب کا کارڈ استعمال نہ کرے؟ اور اس بات کو آپ کس بنیاد پہ روکیں گے؟ جب تک وہ تشدد نہ کرے، جب تک وہ ملک کے قانون نہ توڑے، جب تک وہ لوگوں کی جان اور مال اور املاک کو نقصان نہ پہنچائے، تو صرف مذہب کے کارڈ کو استعمال کرنا سے آپ ان کو اتنا زیادہ بدنام کر رہے ہیں. تو لبرل لوگوں کا یا سیکولر لوگوں کا یہ بات کہنا تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کے منہ سے یہ باتیں نہیں سچتی، کیونکہ آپ خود سب سے زیادہ مذہب کارڈ استعمال کرتے. پھر یہ کہ بھئی یہ لوگ دھرنا دینے آ گئے اور احتجاج کر رہے، تو بھئی جمہوری ملک کے اندر دھرنے، احتجاج، ہڑتالیں، اس کی پوری آزادی ہوتی ہے. ہاں، جبر اور تشدد نہ کیا جائے. آپ زور زبردستی ہمارے دکانوں کو بند نہ کرے، زور زبردستی ہمیں نقل و حمل سے نہ روکے، لیکن ایک احتجاج کرنا تو ہر سیاسی مذہبی پارٹی کا حق ہے، مطالبات ان کے جو بھی ہوں. ٹھیک ہے، اب یہ آپ دے کر کے نہیں دیں گے کہ بھائی آپ اس مطالبے کی بنیاد پہ آپ جو ہے نا ہڑتال کریں، اور اس مطالبے کو لے کے آپ جو ہے نا دھرنا دیں، اس مطالبے کو جیسے انہوں نے خود 126 دن کا بڑا یہ لوگ ڈنڈورا پیٹتے. تو وہ کیا تھا؟ 4 سیٹوں کا مسئلہ تھا نا. تو یہاں پر تو یہ لوگ وہ دعویٰ لے کے اٹھے جس کے لیے آپ خود سب سے زیادہ کریڈٹ لیتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہم جو ہے نا برداشت نہیں کریں گے، ہم نے دنیا کو پیغام پہنچا دیا. اور ابھی اگر انہوں نے اس مطالبے کی بنیاد پہ، ویسے تو ابھی یہ لوگ کہہ رہے کہ ہمارا تو یہ مطالبہ ہے ہی نہیں، یہ تو ہم نے حل کر دیا، ہم نے یہ حل کیا خود رضوی صاحب، خادم حسین رضوی صاحب مرحوم نے کے دور میں، کہ بھئی اس کو آپ پارلیمنٹ میں لے جائے، وہاں سے جو فیصلہ ہوگا ہمیں منظور ہے. تو اس وقت تو لبیک والوں کو یہ کہنا ہے کہ ہمارا تو یہ مطالبہ ہے ہی نہیں اس وقت. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ تو ہم نے وہ فیصلہ ہو چکا ہے. اب وہ کہتے ہیں ہمارے 3 مطالبات بنیادی ہے، اور جس بندے پر تحریک لبیک والوں نے بھی بھروسہ کیا، اور جس بندے کو خود عمران خان صاحب نے بھی رابطہ کر کے کہا کہ آپ ذرا بیچ میں آ جائے، یہ اوریہ مقبول جان صاحب جن کا خود ان کا کالم بھی ہے، اور اس پہ انہوں نے ٹی وی پروگرام میں بات کی، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ بھئی یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے جو اسیر کارکنان ہیں ان کو رہا کر دو، اور 4 شیڈول میں ہمارا نام ہے اس کو ہٹا دو. اور سعد رضوی صاحب جو ہے ان کو ایک ہائی کورٹ کے فیصلے کے باوجود سپریم کورٹ میں اپیل لے کر جا کے خواہ مخواہ ان کو نظر بند رکھا ہو یا جیل میں، تو اس کو رہا کر دو. تو یہ 3 سمپل سے، اور اس کی یہ نہ کوئی غیر جمہوری مطالبات ہے، نہ غیر آئینی ہے، نہ غیر اخلاقی ہے، نہ غیر مذہبی ہے. بالکل ٹھیک ہے، یہ آئینی لحاظ سے بھی صحیح مطالبات ہیں ان کے، قانونی لحاظ سے بھی، اخلاقی لحاظ سے بھی، مذہبی لحاظ سے بالکل کر سکتے ہیں یہ مطالبات. اب یہاں پر جو سرکار کی طرف سے جو ایک بہانہ بنایا گیا کہ بھئی سعد رضوی کو تو ہم رہا نہیں کر سکتے، یہ کورٹ کے اندر ہے، ٹھیک ہے، یہ فیصلہ اب عدالتیں کریں گی. تو ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، عدالتوں نے تو فیصلہ کر دیا تھا نا، آپ نے اس پہ عمل نہیں کیا. پھر وہ حکومت عدالت اور کے فیصلوں کا حوالے دے جن کو عدالت کے اکثر فیصلوں سے خود تکلیف ہوئی، یا اس کچھ فیصلوں کو جیسے انہوں نے ججوں کی کردار کشی شروع کر دی. جسٹس فائزی صاحب کی مثال آپ کے سامنے، کس طرح کو ہراساں کیا گیا. تو یہ بہانے ان کی طرف سے سامنے آئے ہیں. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جمہوری ریاست یا جمہوری نظام کی خوبی ہی یہ ہے کہ یہاں پر خون خرابہ کے بغیر، مسلح جدوجہد کے بغیر آپ اپنے مطالبات بھی منوا سکتے ہیں، اور اس پرچی کے ذریعے آپ اقتدار میں آ کے اپنے منشور کو بھی آپ عملی جامہ پہنا سکتے ہیں. تو جمہوریت کا تو مطلب یہ ہے کہ یہاں پر لوگوں کو اپنے غم و غصے کا اظہار کا پورا موقع دیا جائے. لیکن میں نے بتایا کہ اس کے اندر جماعت جو لوگوں کی جان
جو لوگوں کی جان مال اور املاک کا نقصان نہ ہو، پرائیویٹ اور سرکار کی کسی بھی چیز کو کوئی نقصان نہ پہنچے، تو یہ پھر دھرنا دینے والوں احتجاج کرنے والوں کی زیادہ ذمہ داری بنتی ہے۔ شرپسند عناصر بھی بیچ میں آ جاتے ہیں تو ان کی زیادہ ذمہ داری بنتی ہے۔ اگر تحریک لبیک کی طرف سے کوئی تشدد کیا گیا ہے بقول سرکار کے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے نہیں، ہمارے اوپر تشدد ہوا ہے، اور جن پولیس والوں کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ شہید ہوئے، تو تحریک والوں کا یہ کہنا ہے کہ اس کی تو باقاعدہ ویڈیو موجود ہے کہ ایک حادثہ تھا جس میں ان کی شہادت ہوئی اور یہ ہم پہ لگا رہے۔ خیر یہ چونکہ آپ نے میڈیا پہ پابندی لگائی ہوئی، خبروں کے سامنے آنے پہ پابندی لگائی ہوئی ہے، تو اس لیے اب کوئی صحیح موقف لوگوں کے سامنے نہیں ہے۔ تو احتجاج کرنا، پرامن اپنے مطالبات کو سامنے رکھنا، بالکل یہ ہر شہری کا، ہر تحریک کا، ہر تنظیم کا یہ حق ہے، جب تک وہ آئین قانون وغیرہ سے متصادم نہ ہو، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہمارے یہاں پر تحریک لبیک والوں کی جب پہلے ان نواز شریف کے دور میں جب یہ لوگ آئے تھے اسلام آباد، اور اس وقت بھی ان کے احتجاج و دھرنے، تو اس وقت پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں سے سب سے زیادہ جس جماعت نے اس تحریک کی اور لبیک والوں کی مطالبات کی حمایت کی تھی، وہ یہی سلیکٹڈ ٹولہ تھا جو اس وقت مسلط ہے عذاب بن کے، ٹھیک ہے۔ ان لوگوں کی بیانات آپ دیکھ لیں، ان کی تقریریں دیکھ لیں، آپ کو سب چیزیں مل جائیں گی، کس انداز سے گلے پھاڑ کے انہوں نے شیخو جیسے بندہ، ٹھیک ہے، پنڈی کا، اور یہ جو شاہ محمود جا کے بیٹھ گیا، نیازی صاحب خود بھی، تو آپ لوگوں نے خود تو اس کو استعمال کیا نا، یعنی آپ اپنے سطحی سیاسی مفادات کے لیے اس طرح کی تحریکوں کی آپ حمایت کرتے ہیں، اور جب وہ تحریکیں آپ حکومت میں آ جائے اور آپ کی گلے پڑ جائے تو پھر آپ اس کے اندر مذہب کاٹ کا تانا دیتے ہیں، اس کے اندر آپ ان کو بیرونی فنڈنگ کا الزام دیتے ہیں، یعنی کہ یہ تو ایک بہت بڑی گالی ہے۔ یعنی کسی ریاست کے قانون اور آئین اداروں کو ماننے والی پارٹی یا تنظیم کے بارے میں آپ کا یہ کہنا کہ یہ بیرونی فنڈنگ پہ ان کا سارا سلسلہ چل رہا ہے، یہ تو بالکل ایک انتہائی گھٹیا الزام بھی ہے، اور اس الزام کو قبول کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں، پھر آپ کے پاس شواہد بھی نہیں، پھر اسی بیرونی فنڈنگ پہ چلنے والی پارٹی کے ساتھ آپ مذاکرات کا بھی ڈول ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے، پہلے دھمکیوں پہ، پھر جب آپ نے دیکھا کہ نہیں بات نہیں بنے گی، یہ تو جانوں کی قربانی کے لیے بھی تیار ہے، یہ تو ڈر ہی نہیں رہے، تو اب آپ ترلے منتیں، یعنی آپ نے الزام لگایا، آپ کے وزیروں نے الزام لگایا، اور جو وفاقی وزیر کابینہ اجلاس کے بعد آ کے باتیں کر رہے ہیں تو اس کی اپنی ذاتی رائے نہیں ہے، وہ وزیر اعظم کی بات ہے جس کو اس نے عوام تک پہنچایا ہوا۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ پہلے آپ نے اس کی بھرپور حمایت کی، اور اب اس کے بعد اب جو ہے نا آپ یہ ہمیں بتا رہے کہ بھئی یہ جو ہے نا اسٹیٹ کے خلاف ہے، اور یہ مسلکوں کی جنگ کی بات ہے، اور یہ عرب بہار کی طرح کی چیز ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے، اور اس کے اوپر تو بیرونی ہاتھ ہے، باہر سے ان کے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس آپریٹ ہو رہے، تو یہ ساری چیزیں خدا کے لیے جانے دو۔ آپ لوگ اپنے وقتی سطحی سیاسی مفادات، ریاستی مفادات کے لیے مذہب کا استعمال بند کر دے، ٹھیک ہے۔ جب بھی آپ لوگوں نے اس کارڈ کو استعمال کیا اس کا منفی نتیجہ نکلا ہے، ٹھیک ہے، اس کا کوئی مثبت نتیجہ نہیں نکلا، چاہے وہ مذہب کارڈ آپ نے بیرونی دنیا کے لیے استعمال کیا ہو یا خود اپنے اندرونی تبدیلیوں کے لیے، اس کا کوئی مثبت فائدہ، لیکن بظاہر انہوں نے نہیں سیکھنا، جن کا یہ ملک ہے جو اس کو اپنے آپ کو اس ملک کے وارث اور کرتا دھرتا سمجھتے ہیں۔ تو کہنے کا ہے کہ حکومتی وزراء کے بیانات بھی آپ دیکھ لیں، جس انداز سے بڑکیں ماری، جس انداز سے ان پہ الزامات لگائے گئے، پھر اب وہی حکومت دوبارہ علماء کو بیچ میں لا کے ان سے مذاکرات کی بات کر رہی ہے۔ تو ہم تو صرف یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہے تھے کہ کس طرح سے یہ سلیکٹڈ ٹولہ، نااہل ٹولہ، نالائق ٹولہ جو مسلط ہے اس وقت، یہ کس طرح سے ہر مسئلے کے اندر الجھاؤ پیدا کرنے کے ماہر ہے، اور کس طرح سے ان کی اپنی زبانوں پہ قابو نہیں ہے، ان کو اپنے جذبات پہ قابو نہیں ہے۔ جب سب سے ٹاپ پہ بیٹھا ہوا شخص وزیر اعظم کو اپنی زبان پہ قابو نہیں ہے، تو شیخ رشید جیسے چپڑاسی جس کو کہا جاتا تھا نہیں رکھوں گا، تو اس کے تو پھر کوئی قصور ہی نہیں ہے نا۔ تو اب یہ جو الزامات ہے تحریک لبیک کے اوپر، ہو سکتا ہے اس میں سے کچھ الزامات جو سرکار کی طرف سے نہیں، سرکار کی طرف جو الزامات ہے اس کو تو کوئی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوگا، باقی جو لبرل حلقوں کی طرف سے یا جو آزاد صحافیوں کی طرف سے یا آزاد اہل دانش کی طرف سے جو الزامات ہے کہ ان کو بنایا گیا ہے، ان کو استعمال کیا گیا اپنے مقاصد کے لیے، ہو سکتا ہے اس میں کوئی جزء سچائی موجود ہو، ٹھیک ہے، لیکن ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کر اداروں کو، سرکار کو، سول سوسائٹی کو، سب کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ہم خود اپنے آپ کو اپنے سطحی مقاصد کے لیے اس طرح کی تحریکوں کو نہیں پروموٹ کرنے چاہیے، استعمال میں نہیں لانا چاہیے، اور اگر کہیں پر ایسا ہو رہا ہے
تو اس کے خلاف قانون اور آئین کے مطابق اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. تو یہ میں نے سوچا تھا کہ آپ کے سامنے موجودہ صورتحال کے حوالے سے کچھ ایسی باتیں جو کرنے کی تھا مجھے، اور جس انداز سے ان چیزوں کو دیکھ رہے تھے ہم لوگ، تو اس حساب سے میں نے چاہا کہ آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھ لوں.